کچھ ایام پہلے 2-3 ماہ پہلے آپ کو پتہ ہے بارل کھمبا کے مقام پر ہمارا ایک مسئلہ بنا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کراچی میں گستاخی ہوئی. رافضیوں نے گستاخان صحابہ نے حضرت عمر کا پتلا بنا کے جوتیاں ماری نعوذ باللہ من ذالک, اور پھر لعنت بھیجی حضرت عمر کا نام لے کے نعوذ باللہ من ذالک. اور پھر انہوں نے اس پتلے کو حضرت عمر کے پتلے کو جلایا. تو وہاں پر میں نے کھمبا بارل کے مقام پر ایمانی اور قانونی, یعنی کہ میں ایمانی حق بھی رکھتا ہوں مذمت کرنے کا اور قانونی حق بھی رکھتا ہوں, اور میں پاکستان اور کشمیر کے قوانین کو سمجھتا بھی ہوں اور مکمل طور پر فالو بھی کرتا ہوں. اور وہاں پر بالکل میں نے اپنے مطابق, یہاں پر ساتھی موجود ہیں یہاں پر جو یہاں بھی ہیں وہاں بھی تھے, حضرت عمر کے گستاخوں کی مذمت کی. تو وہ پرچہ ہو گیا 295A. آپ کو پتہ ہے تو پرچے شرچے یہ ہوتے رہے. یہ پرچے ایسے جو ہے وہ ہمارے جوتے کی نوک پر ہیں, ہمارے جوتے کی نوک پر ہیں. ہم اہل سنت ہیں, جدی پشتی کٹر سنی ہیں, اور بابا جی نے ہمیں جو عقیدہ 200 سال پہلے آ کے جان دیا وہ اہل سنت کا عقیدہ اور نظریہ دیا. اور ہم ایک بالش اپنے جد پاک مرشد کریم سخی دیوان سرکار کے عقیدے سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. انشاءاللہ یہ آپ اس کے بعد یہ کالیں ادھر عورتوں کو ادھر کال جا رہی ہے ادھر کال, یہ عورتوں کی چیم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ اسد شاہ نے معافی مانگی. میں سخی دیوان سرکار کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں, قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں اور گستاخان صحابہ سے معافی مانگوں. کس چیز کی معافی؟ یہ جو تحریریں شریریں آگے پیچھے ادھر ادھر تم واٹس ایپ پر پھیلا رہے ہو, آج میں حلفیہ طور پر اپنے ہاتھ کھڑے کر کے سخی دیوان سرکار کے سائے میں یہ اعلان کرتا ہوں, نہ گزشتہ کل معافی مانگی میں نے کسی سے, اور نہ مستقبل کا جو کل ہے اس کل میں کسی سے معافی مانگوں گا, اور نہ ہی کسی گستاخ صحابہ کے ساتھ میں کسی قسم کا سمجھوتا کروں. یہ بات آپ ذہن نشین رکھیں. یہ گروپ بنے ہوئے ہیں جی اسد شاہ صاحب وہاں جا کے معافی مانگا یہ وہ, ہم کس چیز کی بھائی معافی مانگے؟ صرف سنی بھائیوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہمارا عقیدہ نظریہ وہی ہے جو سخی دیوان سرکار کا عقیدہ ہے. اہل بیت کے جب یوم آتے ہیں 10 محرم, یہ سید روڈ پر کھڑا ہوتا ہے آبا کے سامنے, اور آج 13 رجب مولا کائنات کی ولادت کا دن ہے, تو ہم آپ کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر مولا کائنات کا ذکر کرنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ادھر ادھر کی باتیں ہم سے زیادہ اہل بیت کو کون مان سکتا ہے؟ میں اکثر سنگیوں کو کہتا ہوں یہ بات چھوڑو, یہ جملہ آج کے بعد ڈیلیٹ کر دو, ختم کر دو کہ ہم بھی علی کو مانتے ہیں. آپ یوں کہو ہم وہ ہیں کہ ہم یہ علی کو مانتے ہیں. ہم یہ صفائی نہ پیش کرو. اہل سنت, ہم اہل سنت ہیں, سنی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم مولا علی کا نام نہیں لیں گے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت کے شہزادوں کا نام نہیں لیں گے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ہم حسین کی قربانی کو درگزر کر دیں گے, حسین کی قربانی کا ذکر نہیں کریں گے. یہ یاد رکھو, ہم بھی علی والے نہیں بلکہ ہم ہی علی والے ہیں. ہاتھ اٹھا کے, ہم بھی علی والے نہیں, ہم ہی علی والے. اور رافضیوں گستاخان صحابہ آج اس سید کا یہ جملہ سن لو, یہ پیغام سیدنا دیوان سرکار کے فیضان سے یہ جھنڈا ہم نے ہاتھ میں پکڑ لیا ہے. اہل بیت کا جھنڈا بھی سید کے ہاتھ میں ہے, اور صحابہ کا جھنڈا بھی سید کے ہاتھ میں ہے, اور سخی دیوان کا فیضان
تیرا رجب بھی ہے تھوڑا ادھر ادھر کر دے تاکہ دعا کرے آج اس مجمع نے ہی فیصلہ کر دیا، آج اس مجمع نے ہی فیصلہ کر دیا کہ ہم بھی علی والے نہیں، ہم ہی علی والے ہیں، ہم ہی علی والے ہیں۔ اور تم ہمیں کہتے ہو یہ اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ہمارے مقابلے میں آؤ بیٹھو، مولا علی کی شان میں، سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت کی شان میں، حسن پاک اور سیدنا حسین پاک کی شان میں میں بھی آیتیں پڑھتا ہوں، میں بھی حدیثیں پڑھتا ہوں۔ اور رافضیوں تم بھی میرے سامنے بیٹھ کے پینتن پاک کی شان میں حدیثیں اور آیتیں پڑھتے سنو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور یہ پتہ نہیں کیا، ایک دن مجھے کال کی، سمجھتے نا کہاں سے کال آئی، ہاں یہ وہ تم ابتی شاہ کا بچہ ہے یہ وہ۔ میں نے کہا مجھے فخر ہے کہ میں پیر سید محمد حسین شاہ کا بیٹا ہوں۔ فخر کس چیز کا ہے؟ اس نے کبھی کسی کے ساتھ نظر بازی نہیں کی، اس نے کبھی ہمیں حرام نہیں کھلایا، اس نے ہمیں حلال کا لقمہ کھلایا ہے۔ اور میں اپنے باپ پر فخر کیوں نہ کروں جس میرے باپ نے 36 سال آگ پر چل کے اس مخلوق کی فی سبیل اللہ خدمت کی، اور پھر میں اس باپ پر فخر کیوں نہ کروں؟ نیازیں تو تم بھی کھاتے ہو، نیازیں تو اور بھی کھاتے ہیں۔ اس محبت شاہ نے اس قوم کو، اس علاقے کی عوام کو اپنے 2 بیٹے فی سبیل اللہ دین کے لیے وقف کر دیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جو 24 گھنٹوں میں 24 گھنٹوں کے لیے مخلوق خدا کی خدمت کے لیے حاضر ہے، 24 گھنٹے تو سمجھو تم محبت بہن کا میں مجھے بخار ہے۔ پھر ایک حدیث پڑھنے لگا، من کنت مولا، اس میں نے 18 غلطیاں نکالی۔ کتنی؟ جاہل کہیں گے، میں دعوے سے کہتا ہوں یہ میرا آج اعلان آپ پہنچا دیں ان سارے نتھو خیروں کا۔ میں کہتا ہوں کہ صرف میرے سامنے بیٹھ کے قرآن کا پہلا لفظ سنا، قرآن کا پہلا لفظ سنا دیں۔ میں کہتا ہوں یہ جو عربی گرامر کا قاعدہ مدرسے میں قاری صاحب پڑھاتے ہیں 3 4 5 سال کے بچے کو، اس قاعدے کا جو پہلا لفظ ہے الف، وہ سنا دو بس، میری بات آپ سے ختم ہو جائے گی۔ جاہل کہیں گے عوام کو لوٹ کے کھا رہے ہیں، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، پتہ نہیں کیا سے کیا۔ اور عوام بھی اپنے سر میں 2 آنکھیں بھی رکھتی ہے، اسی سر میں یہ عوام 2 کان بھی رکھتی ہے، اور اس سر میں ایک دماغ بھی رکھتی ہے۔ اللہ نے سوچ و فکر کرنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے دماغ بھی عطا کیا ہوا ہے ان کو۔ وہ پرانا دور ختم ہو گیا، اب ایسا نہیں چلے گا۔ اور اہل سنت تا حیات یہ میرا اعلان ہے، یہ جو سر پر پگڑی میں نے باندھی ہوئی ہے، ویسے تو میں نے پہلے 12 سال مسلسل باندھی، وہ تو باندھی تھی، لیکن جب 2016 میں یہ میرے کلاس فیلو ہیں، دورہ حدیث کے میرے کلاس فیلو ہیں علامہ مصطفی صاحب، دورہ حدیث میں 190 لڑکا تھا ہماری کلاس میں۔ تو پھر کیا ہوا، 2016 درس نظامی ختم کرنے کے بعد پھر ایک دستار فضیلت کے
محفل سجائی جاتی ہے تو وہاں پر جو مولوی جو عالم دین مدرسے سے فارغ ہوتا ہے اس پر اس کے استاد یا کوئی پیر صاحب اس کے سر پر پگڑی باندھتے ہیں اور وہ جو میں 12 سال پگڑی باندھتا رہا یہ وہ پگڑی نہیں، یہ وہ پگڑی ہے جب قرآن حدیث کے بعد شیخ کے طریقت شیخ الحدیث پیر سید حسین الدین شاہ نے اور میرے بخاری کے استاد علامہ شیخ الحدیث عبدالستار سعیدی نے یہ دو شیخ الحدیث شخصیات نے میرے سر پر یہ پگڑی باندھی. اس پگڑی کو صرف پگڑی نہ سمجھو، یہ اہل سنت کا بدن اٹھا دے میرے سر پر انہوں نے رکھ دیا. اور یہ پگڑی جو میرے سر پر باندھی گئی ہے میں اس کی لاج رکھوں گا. یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن کسی بد عقیدہ کے سامنے جھک نہیں سکتا. یہ سر کٹ سکتا ہے لیکن کسی گستاخ رسول کے سامنے یا کسی گستاخ صحابہ کے سامنے جھک نہیں سکتا، جھک نہیں سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کسی نے کیا خوب کہا تھا، دستار کی ہر تار کی تحقیق ہے لازم، دستار کی ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں. یہ بھی ساتھ بات ہے